علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم آمین۔ اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو توحید کی نعمت ہے اس سے ہمیں نوازا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہیں جس نے ہمیں تقوی کی ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہمیں ہدایت میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتحبون المال حبا جما، میرے بندے مال سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ مال ہم جس سے کماتے ہیں اسے تجارت کہتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے ہی ہمارے پاس مال و دولت آتی ہے۔ تجارت کے دو اقسام ہیں، ایک التجارت الدنویہ اور دوسرا ہوا التجارت العاجلہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آج میں آپ لوگوں کو خبر دوں گی کہ ایسی تجارت کے بارے میں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ خسارہ اٹھانا ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسی تجارت ایک تجارت ہے تجارت الدنویہ، جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، جس میں ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوتی ہے اور نقصان بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اے بندے میرے ساتھ تجارت کرو جس میں تمہیں صرف فائدہ ہی فائدہ ہوں گے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تین تجارتیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ رب کریم کہتا ہے جب کل قیامت کے دن بندے اپنے گناہوں میں مبتلا رہیں گے، اپنے گناہوں میں پسینہ میں ڈوبتے رہیں گے، کوئی اپنے ایڑیوں تک ڈوبتا رہے گا، کوئی اپنے سینوں تک ڈوبتا رہے گا، کوئی پورا کا پورا ڈوبتا رہے گا، تو وہی ایک قرآن آئے گی اور بولے گی مجھے پہچانا، تو بندہ بولے گا میں نے نہیں پہچانا، تو ایک قرآن کہے گا کہ ایک قرآن کہے گی کہ کل تو مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں تیرے لیے سفارش کرنے آیا ہوں۔ اگر ہم ایک کھجور کا ٹکڑا کسی کو دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے اپنے تجارت کے پروفٹ کا کہ اسے کل قیامت کے دن جبل پہاڑ کے برابر ہمیں نیکیاں عطا کرے گا۔ ہم بھی اس وقت کنفیوز ہو جائیں گے، ہم بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ ہم تو ایک کھجور دیے تھے دنیا میں، اور ایک کیا ہے؟ ایک پہاڑ۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم وہ کھجور کا ٹکڑا کسی کو کھلاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جیسے ہم کسی بچڑا یا گائے کی پرورش کرتے ہیں اور اسے چھوٹے سے بڑا کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کھجور کے ٹکڑے کی اتنی پرورش کرے گا کہ اسے جبل پہاڑ کے مثل بنا دے گا۔ اتنے نیکیاں ہو جائیں گے، اور اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ 700 نیکیاں میں بدل جائے گی۔ ان 3 تجارت کو چھوڑ دینے کے بعد مجھے اور ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ مومنین کے جو نفس ہوتے ہیں، جو بدن ہوتے ہیں اور جو ان کے مال ہوتے ہیں وہ میرے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تجارت کرتا ہے، دینے کا کیا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے بہتر وعدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مومنین جو پاک ہیں وہ ان کا مال اور ان کے نفس میرے لیے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ جہاد کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ اللہم انا اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کے طلبگار ہیں، تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم تمام کو نار کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں، ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ خسارہ اٹھانا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے بہتر تجارت کرنے والا بنائے۔ ان 3 تجارت کو
پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے اور قبر کے عذاب سے بچائے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق ایسے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ کل موت جب آ جائے ہمیں تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے اور ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.